میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہے نا، دیکھو آپ ماشاءاللہ ٹورنٹو میں رہتے ہیں، کینیڈا میں، صفائی ستھرائی جو کچھ بھی ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ کے پاس پینشن کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک دعویٰ کیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشةً ضنکا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز گونج کے میرے کانوں میں دوبارہ آ رہی ہے، اس کو سیٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سیٹ کریں آواز ساؤنڈ کو، وائس کو سیٹ کریں، ہاں اس کو بالکل بند کرا دیں، اور آواز جو ہے نا میرے کان میں دوبارہ گونج کے آ رہی ہے، مجھے ایسا لگا ہے میں اپنا بیان خود ہی سن رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کروائی، قرآن کا اس کو حصہ بنایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے مذہب کو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا، فإن له معیشةً ضنکا، اس کو میں تنگ زندگی دوں گا، خوشیوں بھری زندگی اس کو نہیں ملے گی، ٹینشنوں والی زندگی ملے گی اس کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں ہیں، اب ہماری زندگی ٹینشن فری ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں سکون ہے، سب اوکے کی رپورٹ ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی غلط فہمی۔ اگر عیش و عشرت والی زندگی، اکنامیکلی مضبوط ہونے والی زندگی میں سکون ہوتا تو دنیا میں ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو 0 ہوتا جو بالکل ٹینشن فری ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ، ساری دنیا وہاں جانے کا سوچتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے کے لیے، کتنا خرچہ ہوگا؟ شوہر نے کہا بالکل بھی خرچہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کسی خیال آنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، تو خواتین کو خیال بھی کہاں کا آتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ نیچرل بیوٹی بھی بہت ہے، آرٹیفیشل بیوٹی بھی بہت ہے، اکنامیکلی انتہائی اسٹرانگ کنٹری ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ جا بھی چکا ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے دنیا میں خودکشی کا ریشو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بہت دفعہ سوئٹزرلینڈ خودکشی میں ٹاپ پر ہوتا ہے، سوسائڈ میں کس پر ہوتا ہے؟ یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں ریشو۔ بعض دفعہ جاپان ٹاپ پہ چلا جاتا ہے۔ بے بھائی جاپانی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی تمیز سے لوگ جاپان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہمارے پنجاب کی گالیاں اگر جاپان والوں کو سکھا دو نا، آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے جان سے مار دیں وہ، جو ہمارے ہاں ٹینشن ہے۔ تو جاپان میں گیا ہوں، لوگ جھک کے ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں۔ آپ 2 گاڑیاں جا رہی ہوں گی نا، جاپانی کہے گا پہلے آپ، بول سنا ہے پہلے آپ والا، ابھی نہیں سناؤں گا۔ جاپانی کیا کہے گا؟ پہلے آؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری ایسی کی تیسی، تو گاڑی آگے کیسے لے کر آیا؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے جاپان میں۔ یار سب سے بڑی ٹینشن دنیا میں واش روم ہے۔ جاپان میں جب آپ واش روم میں جاؤ گے نا، آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا اس کا آٹومیٹک، یعنی آپ کو وہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ویلکم کرے گا۔ واش روم، ریسٹ روم آپ کو کہے گا آئیے تشریف لائیے۔ ٹیمپریچر واش روم میں مینٹین، پانی کا ٹیمپریچر، بس کبھی زیادہ میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں یار، یعنی اس جگہ بھی ٹینشن نہیں ہے، اتنی راحت، اتنا سکون انسان کو ملتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جاپان کبھی خودکشی میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے نمبر پہ۔ یہ مختلف ملکوں میں خودکشیوں کا یہ ریشو چلتا رہتا ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے یار؟ تم کیوں؟ اگر ہمارے ملکوں کی جو غریب ملک ہیں ان کی ٹینشنیں جاپانیوں کو دے دی جائے تو شاید ایک شخص بھی زندہ نہ بچے۔ تو کیا وجہ ہے بھائی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشةً ضنکا۔ اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم نے کہہ دیا تھا اپنے بچوں کو سمجھا دینا، پوتے نواسوں کو، پرپوتوں کو، پوتوں کے پوتوں کو، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا ان کو یہ بات وصیت کر دینا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا فإن له معیشةً ضنکا، اس کو زندگی تو ملے گی لیکن ایسی جیسے جیل کی کوٹری میں رہتا ہو۔ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس پہ تنگ ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں ٹینشنیں زیادہ تھیں،
پھر بھی خودکشیاں کم تھی. آج ٹینشنیں ختم ہو گئی ہے. خودکشیوں کا ریشو، سینٹینس آپ نے مکمل کرنا ہے. جب بھی میں ادھورا چھوڑوں نا تو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. یہ میں ادھورا جان کے نہیں چھوڑتا کہ میں کوئی اٹک جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میری زبان میں اٹکن نہیں ہے. وہ ایک آدمی کی زبان میں اٹکن تھی، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، یہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا، گالی دی کسی کو نا. اب جس کو گالی دی اس نے جا کے پولیس والے کو بولا یار یہ مجھے گالی دے رہا ہے. پولیس والے نے پوچھا بھائی تو اس کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے گالی دی تھی. تو پولیس والے نے کہا جب گھنٹہ پہلے گالی دی تھی تو بھی 1 گھنٹہ پہلے گالی دے دیتا. کہہ رہے تھے دی تو وہی تھی، نکلی اب ہے جا کے، سمجھ رہے 1 گھنٹے کے بعد جا کے وہ، سمجھ رہے ہو. تو مجھے کوئی اٹکن نہیں ہے کہ میں سینٹینس کو ادھورا چھوڑتا ہوں. میں اس لیے ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کمپلیٹ کریں اور مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ، میری اسپیچ میں، میری باتوں میں میرے ساتھ شریک ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. پہلے زمانے میں ٹینشنیں بہت تھیں، پنکھے نہیں تھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، لوگ کھجوروں کے پنکھے بیٹھ کے جھول رہے ہوتے تھے. بعض دفعہ سر پہ بھی لگتا تھا. وہ جو ملازم ہوتے تھے نا مالداروں کے، وہ یوں کر رہے ہوتے تھے، بعض دفعہ منہ پہ لگ گیا وہ تھپڑ مارتا تھا، بھائی تجھے تمیز نہیں ہے پنکھا چلانے کی. پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، نہ بجلی نہ گیس نہ پیٹرول. چل رہے ہیں تو پیدل لمبے لمبے سفر کر کے حج پہ جاتے تھے تو اکثر تو حاجیوں کو ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے تھے. ٹینشنیں ہی ٹینشنیں تھیں، پھر بھی خودکشیوں کا ریشو بہت کم. آج دنیا ٹینشن فری ہو چکی ہے، اتنی سہولت ہے. تو پرانے زمانے میں ٹینشنیں بہت تھی میرے بھائی، بہت زیادہ. لوگوں کو کھانے کے پرابلم تھے، بہت مسائل تھے. غربت پہلے زیادہ تھی، مہنگائی پہلے زیادہ تھی، لیکن ٹینشنیں کم تھیں. اب ٹینشنیں ختم ہیں مگر ٹینشنیں زیادہ ہیں. آپ کہیں گے ٹینشنیں ختم ہیں مطلب ہے کہ محسوس زیادہ ہو رہی ہے، خودکشیاں زیادہ ہیں. ڈپریشن کی گولیاں پہلے کم تھیں، اب تو بچے کو گولیوں کے نام پتہ ہوتے ہیں. اور جتنا آپ ان ملکوں میں جاؤ گے نا جو بہت زیادہ عیش ہے، اتنی ہی ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے، اتنی ہی ڈپریشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح نہیں ہے. کیا فالٹ ہے اس نے میں آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. دیکھو فالٹ پتہ ہے کیا ہے، بار بار میں ایک بات بیان میں کہتا ہوں، مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو نیچر سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. ایک مثال دیتا ہوں، بہت دفعہ دے چکا ہوں، پرانے لوگ شاید بور ہو رہے ہوں، لیکن بھائی ایک مثال اگر فٹ بیٹھتی ہے تو 20 دفعہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ جنگل سے شیر کو اٹھا کے لے آئے اور لگژری لائف دے دی آپ نے شیر کو. آپ کو شیر پہ ترس آیا کہ پہاڑوں میں رہتا تھا، ہار میں رہتا ہے، شکار کرنا پڑتا ہے اس کو جا کے ہرن کا، اور اتنی ٹینشن کے بعد جا کے 4 بوٹیاں ملتی ہیں اور ہائنا آ کے کھا جاتا ہے، وہ کوے آ کے زیادہ کھاتے ہیں، شیر کو اتنا نہیں ملتا. ٹینشن آپ اس کو زو میں لے آئے، چڑیا گھر میں لے آئے، اس کو آپ نے ایئر کنڈیشن روم دیا، گدے، بیڈ، شاور، گرم پانی کے چشمے، ٹھنڈے پانی کے چشمے. 4 شیرنی منہ سے غلطی سے نکل گیا، 1 شیرنی اب منہ سے غلطی سے کوئی نکل جائے اس کا تو اللہ بھی معاف کرتا ہے نا. تو غلطیاں بھی کیسی خاندانی ہوتی ہیں دیکھو ہم سے. خیر، تو میں ہمارے دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں، بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے نا، تو میں ان سے سلام دعا تھی، میری گپ شپ تھی. ایک دن وردی میں کھڑے ہوئے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، سیلفی لے کے چلی گئی. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور لڑکی آ رہی ہے آپ کے ساتھ ایسے ہی نہیں اٹھ کے، تھوڑا سا حیا ہونی چاہیے نا اس کو. تو بالکل یہ عجیب سے. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں یار، اب میں فوج میں ہوں، تھوڑا سا ہینڈسم ہوں، تو اب اس طرح کی ٹینشنیں میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں نے کہا یار اتنی خاندانی ٹینشنیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں یار، ٹھیک ہے، فوجیوں کے ساتھ ٹینشنیں بھی دیکھو کیسی. تو اس پہ بڑا لوگوں نے ریکارڈ لگا لی، مفتی صاحب کیسی باتیں کریں. بھائی وہ مذاق تھا، تو مذاق کو کیا لینا چاہیے، مذاق لینا چاہیے نا، اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، اتنا نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خیر، تو اب شیر کو آپ نے 1 شیرنی دے دی، بس فی الحال ہم 1 ہی پہ گزارا کرتے ہیں. شیرنی بھی لا کے رکھ دی، اس کا پورا ماحول بنا دیا، ایئر کنڈیشن روم، گدے، صوفے، اور آپ نے کہا کچا گوشت چبانے میں تجھے مشکل ہوگی، کباب اور کوفتے بنا کے آپ نے ٹماٹر کے ساتھ شیر کے سامنے رکھ دی. خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا تھوڑے دنوں میں، بتاؤ، بولو نا. کرے گا بھائی، مرے گا، ایک دن پڑا ہوا ہوگا الٹا. تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے، مجھے کہے گا مجھے ڈپریشن کی گولی دے دو، مجھے ہرن نہیں چاہیے، کہے گا نا.
کہے گا بھائی نہ مجھے ہرن کا گوشت چاہیے، نہ مجھے کباب چاہیے، نہ مجھے کوفتے چاہیے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، میں پاگل ہو گیا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے شیر کو نیچرل لائف نہیں دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیر کو آپ نے کیا کیا؟ نیچر سے بولے نا یار ہٹا دیا. بھائی شیر کو زو میں، چڑیا گھر میں وہ ماحول دیا جاتا ہے جو اس کی نیچر سے میچ کرتا ہو. اس کو وہی مٹی کے وہ بنا کے دیے جائیں گے اور بالکل وہی ماحول. جتنا اس کو نیچر کے قریب رکھیں گے اتنا شیر خوش رہے گا. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. انسان کی زندگی کا جانوروں کی طرح ایک پہلو نہیں ہے. خوب توجہ سے بات سننے کی کوشش کریں. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک مادی زندگی اور ایک بولو روحانی زندگی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے مادی، اس کا روحانی پہلو نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو جانور کی مادی زندگی ہوتی ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ بکرا بہت اچھا ہے، میرا بکرا ہے بڑا ٹائٹ بکرا ہے، کیا مطلب؟ گوشت بہت ہے اس میں، ہائٹ اس کی اونچی ہے، ذبح کرو گے اچھا خاصا گوشت نکلے گا، لذیذ گوشت ہوگا. اچھے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے کا مطلب یہ، آپ نے کہا میرا بکرا بہت اچھا ہے، کسی نے کہا کیا مطلب بہت اچھا؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں بہت ہی نیک آدمی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ تعریف کرو گے آپ، یہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے نا بھائی. تو جانوروں کی صرف مادی زندگی، شیر بہت اچھا ہے، اچھے کا مطلب طاقتور ہے، دوڑتا بھاگتا ٹائٹ ہے. جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے، یعنی روحانی اعتبار سے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کتا وفادار ہے، کیا مطلب؟ قدرت کی طرف سے ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے. کبھی کسی کتے کو وفاداری پہ ایوارڈ نہیں ملا ہے کہ اس نے، یا قیامت کے دن اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے کتے یہ وفادار تھے یہ جنت میں جائیں گے اور کوے چالاک ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بھائی اس کے پاس وہ جو وفاداری ہے وہ سافٹ ویئر قدرت نے اس میں انسٹال کر دی ہے، اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو نہیں. وہ نیچرلی وفادار ہے، وہ رہے گا. کتے کا مطلب ہی وفاداری ہے اور کوئی دوسرا مطلب ہے نہیں. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو جتنا قدرت نے اس کو صفائی سکھا دی اتنا ہی رہے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ترقی کر کے، اب دیکھو کتا گٹر کا پانی پیتا ہے، یہاں کے کتوں کی بات نہیں کر رہا میں، اب نارمل کتوں کی بات کر رہا ہوں جو سچی بچی میں دیکھنے میں کتے لگتے ہیں. یہاں کے کتے تو دیکھنے میں ان کی بھی فطرت چینج ہو گئی نا، کتے لگتے ہی نہیں ہے دیکھنے میں. تو اب کون اتنے صاف ستھرے نیٹ کی قسم کے لاکٹ واکٹ والے کتے ہوتے ہیں. خیر، تو گٹر کا پانی کتا پی لے گا، لیکن ایک طرف صفائی ستھرائی طہارت، کہ پیشاب جب بھی کرے گا ٹانگ اٹھا کے کرے گا تاکہ چیٹیں نہ پڑ جائیں. بھائی تو کامن سینس کی بات ہے، پانی پینے پر جب آئے گا تو گٹر کا پیے گا، کیا کیا گند کھائے گا. لیکن بس قدرت نے جو اس کو سکھا دیا وہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. جس جانور کو چالاک بنا دیا وہ ہمیشہ چالاک رہے گا، جس جانور کو بہادر بنا دیا وہ ہمیشہ بہادر رہے گا، جس جانور کو 2 نمبر بنا دیا وہ ہمیشہ 2 نمبر رہے گا، بے وفا رہے گا، چالاک رہے گا، ڈیڑھ ہوشیار رہے گا. جس کو بزدل بنا دیا، گیدڑ کو بزدل بنا دیا، وہ ہمیشہ بزدل رہے گا. اس لیے جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم، نہ ان کو بہادری پہ ایوارڈ ملتے ہیں نہ بزدلی پہ سزائیں ملتی ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ ان کی روحانی زندگی نہیں ہے. بھائی وہ تو قدرت نے جس کو جو صفت دے دی وہ اسی پہ چلتا رہے گا قیامت تک. انسانوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، نشان حیدر ملتا ہے، بھائی بہادری دکھائی تھی. بزدلی پہ کورٹ مارشل ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں. وفا پر لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بے وفائی پہ لوگ برائیاں کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جانوروں کی اخلاقی زندگی نہیں ہے. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. جانوروں میں جو صاف ستھرے وہ صاف ستھرے ہی ہیں، جو گندے ہیں وہ گندے ہی ہیں. اب وہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں گئے، وہاں ہم نے وہ جانور دیکھا، وہ نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار، نام یاد نہیں. وہ تو طرح گینڈے جیسا موٹا ہپو، وہ کیچڑ میں ہی رہتا ہے. کبھی اس کمبخت کو میں نے صاف ستھرا نہیں دیکھا، ہر وقت کیچڑ میں گھسا رہے گا. خرگوش کو آپ دیکھو، سرنگیں بناتا ہے لیکن پھر بھی نیٹ کلین رہتا ہے. اتنی لمبی لمبی سرنگیں بنائے گا. ہمارا مزدور کبھی سرنگ بنائے، کنواں کھودے تو مزدور کو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اتنا میلا ہو جاتا ہے وہ. لیکن خرگوش میلا نہیں ہوتا، وہ صاف ستھرا ہی ہے. تو جانور کی نہ صفائی ہے نہ
گندگی ہے بھائی، جیسا قدرت نے بنا دیا، جس سانچے میں اللہ نے اس کو ڈھال دیا وہ قیامت تک اسی سانچے میں رہے گا۔ انسانوں میں آپ کو میلے بھی ملیں گے، صاف ستھرے بھی ملیں گے، ایسے ایسے میلے ملیں گے کہ جس صابن سے وہ نہاتے ہیں اس صابن کو صرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں جا کے۔ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اگر وہ اوپر والے پورشن میں نہا رہا ہوگا، نیچے والی آپا بولیں گی بہن کیا سہن دھو رہی ہو، کیا اتنا کیچڑ؟ میں نے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اتنے میلے بدبو آتی ہے، لیکن آپ کو ایسے صاف ستھرے بھی ملیں گے، نیٹ کلین۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اتنی زیادہ صفائی تھی نا ان کی طبیعت میں، ہم حیران ہو گئے جا کے۔ ان کے پاؤں کا جو تلوا تھا نا، نیچے کا حصہ، اس پہ کبھی میل کچیل نہیں دیکھا ہم نے۔ ان کو صفائی کا ایسا کچھ تھا، اتنی زیادہ صفائی۔ تو صاف ستھرا انسان اچھا لگتا ہے، میلا انسان برا لگتا ہے۔ اخلاقی طور پر صفائی اچھی چیز ہے، گندا رہنا بولو بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹا ہونا بری چیز ہے، وفاداری اچھی چیز ہے، بے وفائی بری چیز ہے، چور ہونا برا ہے، ایماندار ہونا، چور پہ آپ کو پتہ نہیں کیوں ہنسی آئی ہے ایک دم سے، چور ہونا برا ہے، ایماندار ہونا اچھا ہے۔ یہ ساری صفتیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، آپشنل ہے، اپنی مرضی سے ایماندار بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے بے ایمان بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے شکر گزار بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے ناشکرہ بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے بہادر بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے بزدل بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے سخی بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے کنجوس بھی بنتا ہے۔ جانوروں میں جو کنجوس ہیں، کنجوس کے کنجوس ہی رہیں گے، وہ جو سخی ہیں وہ سخی کے سخی رہیں گے۔ اس لیے جانور کی کوئی اخلاقی زندگی بولو نہیں، تبھی جانوروں میں میرا کبھی بیان ہی نہیں ہوا کہ میں کتوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یار، یا میں طوطوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بے وفائی مت کیا کرو۔ طوطا چشمی مشہور ہے نا، طوطے کو آپ ساری زندگی پالو، جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا ہو گیا مارکیٹ سے اسٹارٹ۔ کتے کو وفا سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتے کو تو بھگانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی تو نے مجھے 2 نوالے کھلا دی، اب میں تیرا غلام ہوں۔ اللہ نے پیغمبر انسانوں میں بھیجے ہیں، جانوروں میں نہیں بھیجے۔ تو اب خوب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، اخلاقی اور مادی۔ مادی زندگی میں بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری، اخلاقی زندگی کے لیے بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری۔ کینیڈا آ کے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں مادی زندگی میں نیچر کو فالو کرنا ہے، یہ بات آپ کی کھوپڑی سے نکل گئی کہ بھائی ایک انسان کی روحانی زندگی بھی ہے، اس میں بھی ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ نیچر کو فالو کرنا ہے۔ اور روحانی زندگی میں نیچر، جسمانی زندگی میں نیچر کو فالو ڈاکٹر کرائے گا، روحانی زندگی میں نیچر کو فالو پیغمبر کرائیں گے، وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ نہیں یاری بھائی پولیس بلاؤ۔ آپ سمجھتے ہو کہ سب کچھ کینیڈا ہی ہے، سب کچھ سائنسدان ہی ہے؟ بھائی سائنسدان، ریسرچر مادی زندگی کے محقق ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیچر کو فالو کرو گے۔ نیچر کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں انسان چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، محنت کرتا تھا، اب انسان گاڑیوں میں آ گیا، سارا ٹائم کمپیوٹر میں بیٹھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ گاڑی ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے۔ لوگوں نے جوس بنا کے پھلوں کے پینا شروع کر دیے، جوسر مشینیں آ گئی ہیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا بھائی یہ نیچرل نہیں ہے، قدرت نے کینو مالٹا سیب پیدا کیے جوس نکالنے کے لیے، چبا کے کھانے کے لیے۔ تو یہ جو گرائنڈر مشینیں ہیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ۔ جلدی پلیز منہ سے یعنی ارشاد فرمائیے، میں پھوٹیے بولنے والا تھا لیکن مناسب نہیں، یہ گرائنڈر مشینیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ۔ سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے، نیچر کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے۔ اب بتاؤ کوئی انسان کا یار ہم 1000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھایا کرتے تھے اور گوشت کو ایسے یوں کر کے چبایا کرتے تھے۔ ابے بھائی پہاڑوں پتھروں کا دور تھا، اب سائنس ترقی کر چکی ہے، اب روٹی چبا کے نہیں کھائیں گے، گرائنڈر مشینیں دانتوں کا آلٹرنیٹ ہے، مشین میں ڈالو چبا کے پاؤڈر بنا کے دے دے گی اور پھاک لو، ٹائم بھی بچے گا۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ نا، چبانے کا پروسیس اسی طرح ہے جیسے 10,000 سال پہلے تھا۔ آپ نے کہا بھائی پرانے دور کی باتیں کرتے ہو یار ڈاکٹر صاحب، پہلے زمانے میں ٹانگوں پہ چل کے ہم جایا کرتے تھے، ٹانگوں سے مراد وہ گھوڑے والے ٹانگیں نہیں، یہ والی ٹانگیں، اس پہ چل کے جایا کرتے تھے، وزن اٹھاتے تھے۔ اب مشینیں آ گئی ہیں، کرینیں آ گئی ہیں،
اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اب پیدل چل رہا, وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر لوگ. علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں, یار یہ ہمیں 1400 سال پہلے دھکیل رہے ہیں یار, اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے. وہی ایڈوانس ہو گئی ہے تو چلنا پھرنا چھوڑ دو نا, واکنگ اور جاگنگ چھوڑ دو آپ. گاڑیاں آ گئی نا, ٹانگوں کا الٹرنیٹ, بائکیں آ گئی ہے نا. لیکن موتیں کیوں واقع ہو رہی ہے؟ بائکوں اور گاڑیوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہی ہے. بائک اور گاڑی کی وجہ سے لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, گاڑیاں کے بجائے جہاز آ جائے, کچھ بھی آ جائے, آپ کو پیدل چلنا ہے. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہو پھلوں کا جوس نہیں پیو, کینو مالٹے ایسے کھایا کرو, سیب چبا چبا کے کھایا کرو. ڈاکٹر صاحب آپ چبا چبا کے باتیں کرتے ہو, آپ ہمیں 1400 سال پہلی زندگی کی طرف دھکیل رہے ہو. اب مشینوں کا دور ہے, کون گھنٹہ سیب کو یوں کر کے چبائے, محنت کرے. زوم کیا گرائنڈر, وہ گرائنڈر مشین پہ ایک لطیفہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک خاتون جب میکے جاتی تھی نا تو ان کے میاں پتلی گلی سے گھر سے نکل جاتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, اوٹ پٹانگ کرتے تھے, غیر اخلاقی. تو وہ عورت جب بھی گھر جاتی نا, وہ پہلے بتا کے جاتی ہے اپنے میکے, دیکھو آپ رات کو جلدی گھر آؤ گے اور ٹائم پہ گھر آ جانا. تو وہ میکے جا کے فون کرتی ہیں اپنے شوہر کو, آپ گھر پر ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں. ہاں بیگم میں گھر پہ ہوں, شریف آدمی ہوں میں. تو اچھا گرائنڈر مشین چلا کے دکھاؤ ذرا. وہ گرائنڈر مشین چلاتا, زوم آواز آتی, سمجھ جاتی بھائی گھر پہ ہی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا, اچانک ایک دن وہ گھر پہ آ گئی, دیکھا میاں صاحب گھر پہ نہیں. بیٹے سے پوچھا بیٹا ابو کہاں ہے؟ کہہ رہے امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے رہے گئی. امی کو گرائنڈر مشین لے کے نکلے. خیر, تو اب مجھے بتاؤ بھائی پھلوں کا جوس تو جوس کی طرح وہ نہیں, وہ آلٹرنیٹ نہیں. شوگر اسپائک کرے گی, ایک دم بڑھے گی شوگر آپ کی. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی باتیں صرف چبا چبا کے مت کیا کرو, کھانا بھی چبا چبا کے ہی کھایا کرو. اب آپ کو سائنس نے اتنی ترقی کر لی. بھائی سائنس جتنی ترقی کرے فطرت کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, بلکہ سائنس کی ترقی ہی سے پتہ چلے گا کہ نیچرل لائف ہی ضروری ہے. تبھی تو پیزے برگر آنے کے بعد صحتوں کا بیڑا غرق. کبھی دیکھا کوئی جان بنانے کے لیے ڈاکٹر کہا کہ پیزے کھایا کر تو دبا کے؟ پرانے زمانے کی طرح روٹی وہ گھنٹہ بیٹھ کے چبانا نہیں, پیزے کھایا کر نہیں. بھائی پہلے صحتیں اچھی کیوں ہوتی تھی؟ اسی وجہ سے نیچرل لائف تھی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیسے ممکن ہے کہ مادی زندگی میں سائنس کتنی ہی ترقی کر لے پھر بھی ہمیں اپنی جسمانی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کینیڈا میں آ گئے, روحانی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت نہیں رہی ہو؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. بھائی روحانی زندگی کے, روحانی کا مطلب جو اخلاقیات ہے نا, اخلاقی زندگی انسان کی, اخلاقی جو پہلو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فطرت, نیچر. اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی کو نیچر پہ لانے کے لیے کسی کے پاس پیکیج ہے ہی نہیں. اگر آپ اسلام سے بغاوت کرتے ہو تو نیچر سے بغاوت کرتے ہو. یہ اسلام کا دعویٰ ہے, قرآن کا دعویٰ ہے, اور دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے. قرآن اور سنت کے پاس اس پر ایسے خاندانی دلائل ہیں. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دیکھو قرآن میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے, فزکس کی اور کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا ٹاپک ہے اخلاقیات, آپ کی روحانی زندگی کو بہتر کرنا, اس میں ہدایت دینا, آپ کو گائیڈ کرنا. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, یہ گائیڈنس ہے. تو کیا مطلب میڈیکل سائنس کی گائیڈنس ہے؟ اگر قرآن میڈیکل سائنس کی گائیڈنس ہوتی تو جو قرآن پڑھنے والے سب سے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اس وقت, اور میں آپ کو بتا رہا ہوتا گردوں میں پتھری کیسے نکلتی ہے اور بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے. نہیں بھائی, یہ علماء کا ٹاپک بولو نہیں ہے. تو قرآن گائیڈنس ہے, ہدایت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی جی انسانی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک مادی, جو کینیڈا میں آ کے ٹھیک ہوگا آپ کا, ہو گیا, کیونکہ یہاں مکھی اور مچھر مس کر رہے ہیں آپ لوگ, بیکٹیریا مس کر رہے ہیں آپ لوگ, بیمار کرنے والی چیزیں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ. سمجھ رہے ہو نا؟ غربت نہیں ہے, مہنگائی نہیں, جو بھی ہے مہنگائی تو ہے لیکن اس کے حساب سے پھر تنخواہ بھی آپ کی ڈالر میں ہے. تو اس حساب سے بہت بہترین سڑکیں وڑکیں, خوبصورت, اتنے خوبصورت گھر, اور گھروں میں فاصلہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر درخت لگا ہوا, وہ پھل اس گھر میں جا رہے ہو اس کے. صحیح ہے نا؟ ہمارے کھڑکی کھولو دوسرا گھر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. عجیب حساب کتاب ہے, کوئی کھلے ڈلے گھر نہیں ہے. گلستان جوہر کی حالت دیکھو آپ. ایک صاحب میرے پاس ہے, میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے, آپ کہتے ہو بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, تو یہ گھر ایک کمرے میں اتنے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ گلستان جوہر کے اس فلیٹ میں ہی رہ کے اسپیڈ سے بچے پیدا کرو؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, تھوڑا ادھر چلے جاؤ بھائی, تھوڑا احسان آباد کی طرف, گلشن معمار کی طرف نکل جاؤ,
آپ کو جتنے کا فلیٹ اتنا سا گلستان جوہر میں مل رہا ہے، تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ گے تو بڑی جگہ مل جائے گی. تو یہ وہی بات ہے کہ جس دن میرا بیان 4 شادیوں پہ ہوا تھا وہ سنا تھا، جس دن عدل پہ بیان ہوا تھا اس دن آپ چھٹی پر تھے. تو پھر گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں. دیکھو گورنمنٹ میں ایک آدمی جو تھا نا، وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ کالج کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب گڑھا کھود رہے ہیں، دوسرا اس میں مٹی ڈال کے بھر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ نے ایک درخت لگانے کا پیکیج دیا ہے، 3 آدمیوں کے ذمہ کام لگایا ہے. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام ہے پودا فٹ کرنا، تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے. ہم دونوں اپنی ذمہ داری. گورنمنٹ کے کام ایسے ہوتے ہیں. کیا کہہ لیں بھائی، میں گڑھا کھود رہا ہوں، یہ مٹی ڈال رہے ہیں، وہ ہماری کیا، اب ہماری تھوڑی قصور ہے کہ وہ چھٹی پہ گیا ہوا. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ روحانی زندگی، اخلاقیات، تہذیب، یہ مختلف نام ہیں، مختلف ناموں سے ہم اس کو تعبیر کر، مینرز، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مختلف نام ہیں، اخلاقیات، تہذیب، مینرز اور روحانیات. یہ ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ والی گائیڈنس، یعنی ہم انسان کو انسان کا بچہ بنانے والی گائیڈنس. دیکھو انسان کا بچہ، یہ میں آسانی سے ایک لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میری اپنی زبان لغت ہوتی ہے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے. ہم جب کسی سے کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ باڈی بلڈر بن جا، ڈولے شولے بنا لے. میں ایک دفعہ ایک جم گیا، میں نے اتنے اونچے اونچے ڈولے شولے والے لوگ دیکھے، میں نے کہا یار لسانی کے کٹے لگ رہے ہیں یہ تو مجھے. آپ کو پتہ کوئی بھائی باڈی بلڈر ہو تو اس کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. مطلب یار اتنا ویٹ اٹھا کے کیا ضرورت اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بنانے کی؟ آپ کو دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پورے اسپیڈ بریکر K2 ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو بقرعید میں تیار ہوتے ہیں نا کراچی میں، دیکھا ہوگا آپ نے. اب آپ ایسے کسی بلڈر کو کہہ رہے ہو انسان کا بچہ بن جا، وہ کہے گا میں تیرے سے زیادہ طاقتور انسان ہوں. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی انسان کے 2 پہلو ہیں، مادی لحاظ سے تو ہم سے زیادہ صحت مند ہے. ہمارا مقصد ہے کہ چوریاں چکاریاں چھوڑ دے، غیر اخلاقی حرکتیں چھوڑ دے. یہ مطلب ہوتا ہے انسان کا بچہ بننے کا. یعنی جب ہم کسی کی روحانی زندگی کو فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آسان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انسان کا بچہ بن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس پیکیج، بولو ادھر توجہ، نہیں. انسان اگر انسان کا بچہ بننا چاہتا ہے نا تو یہ قرآن کے علاوہ نہیں کسی کے پاس پیکیج. یہ گائیڈنس آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. صحت کی گائیڈنس گوروں سے ملے گی، جاپانیوں سے ملے گی. ان کی تحقیقات، نئی ریسرچ آتی رہتی ہیں. یہ ہے تو انڈے میں پہلے تھا کولیسٹرول نہیں ہے، کولیسٹرول ہے، اب آگے کولیسٹرول نہیں ہے. پہلے تھا ایک انڈا بھی دکھا ہوا کہ 4 انڈے کھاؤ. کل کلپ آیا ہوا ہے 4 انڈے کھائے گا روزانہ. تو بھائی ڈاکٹر صاحب پیسے بھی دے دیا کرو 4 انڈوں کی بلی. خیر وہ یوٹیوب پہ تھا، میں کہہ نہیں سکتا تھا. خیر تو میرے بھائی، جیسے مادی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کریں گے تو آپ کی باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اسی طرح میرے بھائی روحانی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کرو گے تو آپ کی جو دماغ ہے نا اس کی ایسی کی ایسی ڈسٹربنس ہوگی کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے، دماغ خراب ہو جائے گا، خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. تو یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں نا جو انتہائی ترقی پہ پہنچی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈپریشن، اسٹریس اور خودکشیاں، وجہ کیا ہے؟ روحانی زندگی میں فطرت سے بغاوت.